بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک شہزادی کی ہے جس کا دل اپنے والد بادشاہ کی موت پر غم سے بوجھل ہو گیا۔ اس کا نام زہرہ تھا اور اس کا دل اس کے والد کی محبت سے لبریز تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ خوشی کی چمک ہوتی تھی جب وہ اپنے والد کو دیکھتی، جو نہ صرف اس کے والد بلکہ اس کے دوست، محافظ اور رہنما بھی تھے۔ شہزادی زہرہ ایک ایسے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو نسل در نسل اپنے لوگوں کے لیے انصاف، امن اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اس کے والد بادشاہ عدل و انصاف میں مثال تھے اور ان کی رعایا انہیں دل و جان سے چاہتی تھی۔ بادشاہ نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دی تھی اور ان کی بادشاہی کے ہر کونے میں خوشحالی پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادی زہرہ کا دل اپنے والد کی محبت میں گندا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتی، ان کی کہانیوں کو سنتی اور ان کے مشوروں کو اپنے دل میں بٹھا لیتی۔ بادشاہ زہرہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اسے اپنی سلطنت کا مستقبل سمجھتے تھے۔ وہ اکثر زہرہ کو بتاتے کہ ایک دن وہ اس تخت کی وارث بنے گی اور اسے اپنی رعایا کی خدمت کرنی ہوگی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب بادشاہ کو ایک خطرناک بیماری نے آ لیا تو پورے محل میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ طبیعت آئے دعائیں کی گئیں، لیکن بادشاہ کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ زہرہ دن رات اپنے والد کے پاس بیٹھتی رہتی، ان کے ہاتھ تھامے ہوئے اور آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلک لیے ہوئے۔ آخر کار ایک دن بادشاہ کا سانس ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ وہ لمحہ زہرہ کے لیے زندگی کا سب سے زیادہ دردناک لمحہ تھا۔ جیسے ہی بادشاہ کی روح نے جسم کو الوداع کہا، زہرہ کو ایسا لگا کہ اس کی اپنی روح بھی اس کے والد کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ بے بسی سے چیخ اٹھی۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا کھو چکی تھی۔ زہرہ کی زندگی میں ایک گہرا خلا آ گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے کھو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اداسی کا سایہ رہتا۔ محل میں جشن، مسکراہٹیں اور خوشیوں کے دن جیسے ختم ہو گئے تھے۔ زہرہ کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ اپنے والد کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دن اور راتیں ایک جیسے ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گھنٹوں بند رہتی، اپنے والد کی یادوں میں کھوئی ہوئی۔ ہر طرف اسے اپنے والد کی یادیں نظر آتی تھیں، ان کی ہنسی۔ ایک دن زہرہ کے دل میں ایک خیال آیا۔ وہ اپنے والد کی یادوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اصل بادشاہی دلوں میں ہوتی ہے، تخت و تاج میں نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کی یادوں کو ان کی تعلیمات کی صورت میں زندہ رکھے گی۔ زہرہ نے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کیا۔ اس نے خود کو غم میں دفن کرنے کی بجائے اپنے والد کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے اصولوں اور عدل و انصاف کو اپنا اشعار بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے والد کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی تاکہ ان کی روح کو سکون مل سکے۔ اس نے محل کے مشیروں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ وہ اپنے والد کی جگہ تخت سنبھالے گی، لیکن وہ ایک مختلف بادشاہت قائم کرے گی۔ زہرہ نے اپنی رعایا کو یقین دلایا کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلے گی اور ان کی تعلیمات کے مطابق انصاف اور محبت کا پرچم بلند رکھے گی۔ زہرہ نے اپنے والد کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت شروع کی۔ وہ ہر روز محل سے باہر جاتی، اپنے لوگوں سے ملتی، ان کے مسائل سنتی اور ان کے حل کے لیے اقدامات کرتی۔ وہ ایک رحم دل اور انصاف پسند حکمران کے طور پر مشہور ہونے لگی اور جلد ہی رعایا کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور عزت بڑھنے لگی۔ شہزادی زہرہ نے اپنے والد کے بعد تخت پر بیٹھ کر اپنے فرائض کو سنجیدگی سے سنبھالنے کا عزم کر لیا تھا۔ اس کے دل میں اپنے والد کی تعلیمات اور محبت ہمیشہ زندہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ذمہ داری آسان نہیں ہوگی، مگر اس نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ایک سچا حکمران کبھی بھی مشکل راستے سے نہیں گھبراتا۔ زہرہ نے اپنی حکمرانی کے آغاز سے ہی عوامی فلاح و بہبود پر توجہ دی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا دور اس کے والد کی طرح انصاف اور امن کا دور ہو۔
اس نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی اور ہر فیصلہ ان کی حکمت کے مطابق کیا۔ اپنے والد کی یادوں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے اس نے ایک لائبریری قائم کی جہاں ان کی زندگی اور حکمرانی کے بارے میں کتابیں رکھی گئیں۔ زہرا چاہتی تھی کہ آنے والی نسلیں ان کے والد کے عدل و انصاف اور محبت سے سیکھ سکیں۔ زہرا نے اپنی زندگی کو عوامی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ روزانہ اپنے دربار میں آتی، لوگوں کی شکایت سنتی اور ان کے مسائل کا حل کے لیے اقدامات کرتی۔ اس کی محنت اور لگن نے جلد ہی رعایا کے دلوں میں اس کی جگہ بنا لی۔ لوگ اسے نہ صرف شہزادی بلکہ ایک نیک اور انصاف پسند حکمران سمجھنے لگی۔ زہرا کی نیت صاف تھی اور اس کا مقصد عوام کی خدمت تھا۔ وہ ہر روز محل کے دروازے پر خود کھڑی ہوتی اور لوگوں سے براہ راست ان کے مسائل سنتی۔ اس کی یہ عادت تھی کہ وہ صبح سویرے محل سے باہر نکلتی اور عوام کے درمیان چلتی پھرتی۔ وہ عوام کی روزمرہ زندگی کو قریب سے دیکھنا چاہتی تھی تاکہ ان کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ زہرا کے لیے سب سے اہم چیز عوام کی خوشی اور ان کی فلاح و بہبود تھی۔ اس کی یہ سادہ طبیعت اور خدمت کا جذبہ عوام کو اس کے قریب لے آیا تھا۔ ایک دن زہرا اپنی سلطنت کے دور دراز علاقے میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بستی میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ وہاں کے لوگوں کو روزانہ میلوں دور جا کر پانی لانا پڑتا تھا۔ زہرا کے دل میں ان لوگوں کی تکلیف دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے فوری طور پر اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ وہاں ایک کنواں کھدوایا جائے تاکہ لوگوں کو پانی کی سہولت حاصل ہو۔ جب کنواں کھدوایا گیا اور لوگوں کو پانی ملنے لگا تو بستی کے لوگوں نے زہرا کو دعائیں دیں اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ زہرا کے اس عمل نے رعایا میں اس کے لیے محبت اور عقیدت کو مزید بڑھا دیا۔ وہ دن رات عوام کی خدمت میں لگی رہی اور اپنے والد کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر انصاف کو اپنا شعار بنا لیا۔ رعایا میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ خود موقع پر پہنچتی اور اس مسئلے کا حل نکالتی۔ زہرا کی یہ بات مشہور ہوتی تھی کہ وہ ہر حال میں انصاف کرتی ہے اور کسی کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کرتی۔ ایک دن زہرا کے دربار میں ایک بوڑھا کسان آیا جس کی زمین پر ایک ظالم جاگیردار نے قبضہ کر لیا تھا۔ زہرا نے کسان کی بات سنی اور اسی وقت جاگیردار کو طلب کیا۔ جاگیردار نے زہرا کے سامنے اپنی دولت اور طاقت کا رعب جمانے کی کوشش کی، مگر زہرا نے نہایت ہی سختی سے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا اور فوراً حکم دیا کہ کسان کی زمین اسے واپس کی جائے۔ اس واقعے کے بعد رعایا میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ زہرا نہایت انصاف پسند ہے اور کسی کو بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ زہرا کی حکمرانی نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی رعایا خوشحال ہونے لگی۔ لوگوں کو اپنی شہزادی پر فخر تھا کہ وہ اس کی مشکلات کو سمجھتی اور ان کے لیے بہترین فیصلے کرتی ہے۔ اس نے اپنے والد کے اصولوں کو اپنے طرز حکمرانی میں شامل کر کے ایک عظیم بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ اس کی حکمرانی میں امن اور انصاف کا بول بالا ہوا اور لوگوں کو زندگی کی تمام بنیادی سہولتیں میسر آئیں۔ زہرا کی زندگی کا ایک اہم موڑ تب آیا جب اس کی بادشاہی پر ایک دشمن سلطنت نے حملہ کر دیا۔ زہرا کو اس حملے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے درباریوں اور فوجی جنرلوں کے ساتھ فوری مشورہ کیا۔ زہرا خود میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے اپنے والد کی تلوار اور زرہ بختر پہن کر فوج کی قیادت کی اور اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دیا۔ جب جنگ کا دن آیا تو زہرا نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ بہادری سے لڑائی کی۔ اس نے دشمن کو اپنی فوجی حکمت عملی اور بہادری سے شکست دی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف انصاف پسند بلکہ ایک بہادر حکمران بھی ہے۔ زہرا کی اس بہادری کی کہانی سلطنت کے ہر کونے میں پھیل گئی اور رعایا میں اس کے لیے محبت اور احترام میں مزید اضافہ ہوا۔ زہرا کے اس عمل نے دشمنوں کے دلوں میں اس کی بادشاہی کا خوف پیدا کر دیا اور اس کی بہادری نے اس کے دوستوں اور اتحادیوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت بڑھا دی۔ زہرا نے اپنے والد کی حکمت عملی اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک مثالی حکمران کا کردار ادا کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بادشاہی مزید مستحکم ہوئی اور رعایا میں امن اور خوشحالی کا دورہ ہوا۔
یوں زہرا نے اپنے والد کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا اور ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اس کی حکمرانی ایک طویل عرصے تک جاری رہی اور اس کے بعد آنے والی نسلوں نے بھی زہرا کے اصولوں کو اپنی حکمرانی میں شامل کیا۔ زہرا کا نام ہمیشہ انصاف، بہادری اور خدمت کی علامت کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اس طرح شہزادی زہرا کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ایک سچا حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنی عوام کے لیے اپنی ذات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو اور ان کی خوشی اور فلاح و بہبود کو اپنی اولین ترجیح بنائے۔ زہرا کی طرح ہر حکمران کو چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کی خدمت میں مخلص ہو اور انصاف اور محبت کے اصولوں پر عمل کرے۔ اس کی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ ایک مثال کے طور پر یاد رکھی جاتی ہے۔